السلام علیکم۔ آپ سب ہمارے کاشان بصیرت پہ جس بک کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں وہ بک ہے امام زمانہ کے حوالے سے جمال منتظر، اور ہم اس کے صفحہ نمبر 166 پر ہیں۔ 166 پر پوائنٹ نمبر 12، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفایت الاثر۔ علی بن حسین نے محمد بن حسین بزوفری سے، انہوں نے عبداللہ بن عامر کوفی سے، انہوں نے محمد بن ابو مسروق نہدی سے، انہوں نے خالد بن الیاس سے، انہوں نے صالح بن ابو حنان سے، انہوں نے صباح بن محمد سے، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے سلمان فارسی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اتنے ہی ائمہ ہوں گے جتنے بنی اسرائیل کے نقبہ تھے، اور وہ 12 تھے۔ پھر حسین علیہ السلام کی کمر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، 9 اس کے صلب سے ہوں گے اور 9واں ان کا مہدی ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی پر کرے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ جہنم ان کے دشمنوں کے لیے ہے۔ اسی کو مناقب میں بغیر اسناد کے لفظ میں مختصر اختلاف کے ساتھ سلمان سے نقل کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، کفایت الاثر۔ محمد بن عبداللہ بن عبدالرزاق بن سلیمان بن غالب ازدی سے، انہوں نے عبداللہ الغنی حسن السمعانی سے، انہوں نے عبدالوہاب بن حمام الحمیری سے، انہوں نے ابن ابی شیبہ سے، انہوں نے شریک الدین الرابی سے، انہوں نے قاسم بن حسان سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مرض طاری تھا جس میں آپ نے رحلت پائی۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے سرہانے موجود تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ فاطمہ پر گریہ طاری ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میری پیاری فاطمہ، تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے بعد تباہی سے ڈرتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی گریہ نہ کرو، ہم اہل بیت ہیں، خدا نے ہم کو 7 خصلتیں ایسی عطا کی ہیں جو نہ ہم سے پہلے کسی کو عطا تھیں اور نہ ہمارے بعد کسی کو عطا ہوں گی۔ خاتم النبیین ہم میں سے، صفحہ نمبر 167۔ خاتم النبیین ہم میں سے ہیں، جو کہ خدا کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ تمہارا والد میں ہوں، اور وہ وصی جو تمام اوصیاء سے بہتر ہیں، اور خدا کے نزدیک ان سب سے زیادہ محبوب ہیں، وہ بھی ہمارا ہی ہے، اور وہ ہے تمہارے شوہر، اور ہمارا شہید تمام شہداء سے بہتر، اور خدا کے نزدیک ان سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ ہیں تمہارے چچا، اور ہم ہی میں سے وہ بھی ہیں جن کے 2 پر ہیں کہ جن سے وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، وہ ہے تمہارے ابن عم، اور اس امت کے 2 سبط ہیں، اور وہ ہیں تمہارے بیٹے حسن اور حسین، اور عنقریب خدا حسین کے صلب سے 9 امین و معصوم پیدا کرے گا۔ جب دنیا بلا و سختی میں گھر جائے گی، فتنے پھوٹ پڑیں گے اور راستے قطع ہو جائیں گے، ایک دوسرے پر حملہ کریں گے، نہ کوئی بڑا چھوٹے پر رحم کرے گا، نہ کوئی چھوٹا بڑے کی تعظیم کرے گا۔ اس وقت خدا ہمارے مہدی کو بھیجے گا، جو کہ حسین کی نویں پشت میں ہوں گے۔ وہ ضلالت و گمراہی کے قلعوں اور محلوں کو فتح کریں گے اور آخری زمانے میں دین کے ساتھ قیام کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے ابتدا میں کیا تھا، اور وہ زمین کو اس طرح عدل سے پر کریں گے جس طرح وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ اے فاطمہ، میرا دل نہ تڑپاؤ، گریہ نہ کرو، خدا تم پر مجھ سے زیادہ مہربان ہے، اور یہ تمہیں جو مجھ سے نسبت ہے اور میرے دل میں جو تمہاری منزلت ہے، اس کے سبب ہے۔ خدا نے تمہاری شادی ایسے شوہر سے کی کہ جو خاندانی شرافت کے لحاظ سے تمہارے خاندان میں بلند، اور نسب کے لحاظ سے ان سب سے بلند، اور رعایا پر ان سب میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اور برابر تقسیم کرنے میں ان میں سب سے بڑا عادل، اور معاملے کو سمجھنے کے لیے ان سب سے زیادہ بابصیرت ہے۔ میں نے خدا سے یہ درخواست کی ہے کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملحق ہو، پھر تم میرا ہی ٹکڑا ہو۔ جس نے تمہیں اذیت دی، در حقیقت اس نے مجھے اذیت دی۔ جابر کہتے ہیں، رسول کی وفات کے بعد فاطمہ بیمار ہو گئیں۔ صحابہ میں سے 2 آدمی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا، میرے مخلصوں، کیا تم دونوں نے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ جس نے انہیں اذیت دی، در حقیقت اس نے مجھے اذیت دی۔ ان دونوں نے کہا، ہاں
خدا کی قسم ہم نے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ فاطمہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسماں کی طرف بلند کر کے صفحہ نمبر 168 بلند کر کے کہا، اے خدا گواہ رہنا، ان دونوں نے مجھے اذیت دی اور میرا حق غصب کیا۔ پھر ان کی طرف سے رخ پھیر لیا اور اس کے بعد دونوں سے کلام نہ کیا۔ آپ اپنے والد کے 75 یا 90 دن تک زندہ رہیں۔ پھر خدا نے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق کر دیا۔ وضاحت اس مضمون کو عبارات و خصوصیات میں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ بہت سے صحابہ نے نقل کیا ہے، جیسا کہ روایت میں جابر سے نقل ہے اور سلمان سے، اور وہ روایت میں منقول ہے جس کو ان سے کمال الدین میں اپنی سند سے سلیم بن قیس سے نقل کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 14 کفایت الاثر علی بن محمد بن معقولہ متویہ نخ بن ابو بکر بن عمر القاضی الجعانی سے، انہوں نے نصر بن عبداللہ الوشاء سے، انہوں نے زید بن حسن انماتی الف نون میم الف طوائے انماتی سے، انہوں نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ام سلمہ کے گھر رسول کی خدمت میں حاضر تھا کہ یہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نازل ہوئی۔ تو نبی نے حسن و حسین اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا، اور پھر علی علیہ السلام کو بلایا اور انہیں اپنے پیچھے بٹھایا اور فرمایا، اے اللہ، یہی میرے اہل بیت ہیں، بس ان سے رجس کو دور رکھ اور انہیں ایسا پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ ام سلمہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ فرمایا، تم خیر پر ہو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، خدا نے رزق کو دور رکھ کر اس عطرت طاہرہ اور ذریت مبارکہ کو سرفراز کیا۔ فرمایا، اے جابر، کیوں نہ ہو، یہ میری عطرت میرے گوشت و خون سے ہیں، میرے بھائی سید الاوصیاء، میرے بیٹے بہترین اسباط اور میری بیٹی عورتوں کی سردار اور مہدی بھی ہم ہی میں سے ہیں۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مہدی کون ہے؟ فرمایا، حسین کے صلب سے یکے بعد دیگرے 9 ائمہ ہوں گے اور 9 ان کے قائم ہیں۔ وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کریں گے جیسے کہ وہ ظلم و زور سے بھر چکی ہوگی۔ وہ تعویل کے لیے اس طرح جنگ کریں گے جس طرح میں نے تنزیل کے لیے جنگ کی۔ پوائنٹ نمبر 15 کفایت الاثر احمد بن محمد بن عبداللہ الجوہری نے ابو زرع عبداللہ بن جعفر المیمونی سے، صفحہ نمبر 169، انہوں نے محمد بن مسعود سے، انہوں نے مالک بن سلیمان سے، انہوں نے عمر بن سعید القمری سے، انہوں نے شریک سے، انہوں نے رقین بن ربی سے، انہوں نے قاسم بن حسان سے، انہوں نے زید بن ثابت سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حسن و حسین بیمار ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اٹھایا اور بوسہ دیا، پھر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور عرض کی، اے اللہ، ساتوں آسمانوں اور ان چیزوں کے پروردگار جن پر یہ سایہ فگن ہے، اے ہواؤں اور ان سے پیدا ہونے والی چیزوں کے رب، اے اللہ ہر چیز کے پروردگار، اے ہر چیز کے معبود، تو ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کچھ نہ تھا، اور تو ایسا باطن ہے کہ تیرے سوا کچھ نہیں، اے جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، اے ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے خدا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی عافیت کے ذریعے ان پر کرم فرما اور انہیں اپنی پناہ و حفاظت میں رکھ، اور اپنی رحمت کے ذریعے اور ہر برائی اور ڈراؤنی چیز کو ان سے دور رکھ۔ پھر حسن کے شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، تم امام ہو اور ولی اللہ کے فرزند ہو۔ اس کے بعد حسین کی کمر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، تم امام ہو اور اپنے صلب سے ہونے والے 9 ائمہ کے باپ ہو۔ یہ ائمہ ابرار ہیں اور ان کا نواں قائم ہے، جس نے ان سے اور تمہاری ذریت سے ہونے والے ائمہ سے وابستگی اختیار کی، تو وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا اور جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے شفا پائی۔ پوائنٹ نمبر 16 کفایت الاثر حسن بن علی
علی بن الحسن رازی نے اسحاق بن محمد بن خالویہ سے، انہوں نے یزید بن سلیمان البصری سے، انہوں نے شریک سے، انہوں نے رکین بن ربی سے، انہوں نے قاسم بن حسان سے، انہوں نے زید بن ثابت سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، کیا میں اس شخص کی طرح تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ کیا میں اس شخص کی طرح تمہاری رہنمائی نہ کروں جو کہ جد و جدہ کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے؟ ہم سب نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ضرور کیجیے۔ فرمایا، حسن و حسین میں ان دونوں کا جد سید المرسلین ہوں، اور جنت والوں کی عورتوں کی سردار خدیجہ ان کی جدہ ہیں۔ صفحہ نمبر 170۔ پھر فرمایا، کیا میں اس کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جو ماں باپ کے لحاظ سے سب سے بہتر ہیں؟ ہم سب نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ضرور کیجیے۔ حسن و حسین ہیں، ان کے والد علی ابن ابی طالب ہیں، اور ان کی والدہ عالمین کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہیں۔ کیا میں اس کی طرف رہنمائی نہ کروں جو چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب سے بہتر ہیں؟ ہم سب نے عرض کیا، ضرور کیجیے۔ تو حسن و حسین ہیں، ان کے چچا جعفر طیار اور پھوپھی ام ہانی جو علی کی بہن ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، کیا میں اس کی طرف رہنمائی نہ کروں جو ماموں اور خالہ کے لحاظ سے سب سے بہتر ہیں؟ ہم سب نے عرض کیا کہ ضرور کیجیے، اے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ اور ان کی خالہ زینب بنت رسول اللہ ہیں۔ پھر رسول کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے۔ فرمایا، ان دونوں کے قاتلوں پر خدا اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ صلب حسین سے نیک، امین اور معصوم امام اور عدل کے ساتھ قیام کرنے والے ائمہ ہوں گے۔ اس امت کے مہدی بھی ہم میں سے ہی ہوں گے، جن کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ کون ہیں؟ فرمایا، وہ حسین کی نویں پشت میں ہیں۔ حسین کے صلب سے 9 ائمہ ابرار ہوں گے اور 9 ان کے مہدی ہوں گے، جو دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے پر کریں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 17، کفایت الاثر علی ابن الحسن محمد نے شریف الحسین ابن علی ابن عبداللہ الموسوی القاضی سے، انہوں نے محمد بن حسین بن حسن سے، انہوں نے علی بن مسنہ سے، انہوں نے حریث بن عبد الحمید الزبی سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم بن یزید السمان سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حسین بن علی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک عربی اسلام قبول کرنے کی غرض سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ 100 سمار بھی تھے جس کو اس نے صحرا میں سے شکار کیا تھا اور اپنی آستین میں رکھ لیا تھا۔ رسول اللہ نے اس کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اس نے کہا، اے محمد، میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا مگر یہ کہ یہ 100 سمار آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آستین سے 100 سمار نکالا۔ 100 سمار بھاگ نکلنے کے لیے مسجد سے باہر نکلا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے 100 سمار، میں کون ہوں؟ وہ گویا ہوا، آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے 100 سمار، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو وہ گویا ہوا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے دانے کو شگافتہ کیا، ذی روح کو پیدا کیا اور ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ سے گفتگو کی اور اے محمد آپ کو برگزیدہ کیا۔ عربی نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ حقاً۔ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد میری ذریت سے بنی اسرائیل کے نقبہ کے برابر امام ہوں گے جو حق و انصاف کے ساتھ قیام کریں گے۔ ان میں اول علی ابن ابی طالب ہیں اور وہی میرے بعد امام و خلیفہ ہیں۔ 9 امام اس حسین کے صلب سے ہوں گے۔ یہ کہہ کر میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اور قائم ان کا نواں ہے جو آخری زمانے میں دین کے ساتھ قیام کرے گا جیسا کہ میں نے اول زمانے میں قیام کیا۔ پھر عربی شخص نے کچھ عربی میں اشعار پڑھے۔
جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور سچے ہیں، آپ ہدایت کرنے والے اور ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے سیدھا دین پیش کیا جبکہ ہم حمیر ایسے سرکشوں کی پوجا کرتے تھے۔ بس کتنے اچھے مبعوث اور کتنے بہترین مرسل ہیں۔ پہلے انہوں نے لبیک کہا، پھر جناتوں نے آپ زندگی میں اقوام کے درمیان بابرکت ہیں، اور وفات کے بعد بھی آپ کی پیدائش بھی اور بابرکت ہے اور تربیت بھی۔ راوی کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی سلیم کے بھائی، کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ صفحہ نمبر 172۔ اس نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت کے ذریعے سرفراز کیا اور رسالت سے مخصوص کیا، بنی سلیم کے 4000 گھر ہیں، لیکن ان میں مجھ سے زیادہ نادار کوئی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اونٹ پر مال بار کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ جب وہ اپنی قوم میں لوٹ کر آیا تو اس نے اپنی قوم والوں کو پورا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اعرابی ایک ناکے کے طمع میں اسلام لایا ہے، لہٰذا اعرابی نے اس میں سے کچھ نہ کھایا اور اگلے روز رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے وہ شخص کہ جس کو ہم بھلا وہ مٹا نہیں سکتے، آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دین اسلام ہے، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اسلام کے ساتھ رہیں گے۔ آپ اسلام لے کر آئے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس پر نبی نے تبسم فرمایا اور فرمایا، اے علی، اعرابی کی حاجت پوری کر دو۔ راوی کہتا ہے کہ علی اسے فاطمہ کے گھر لے گئے اور اسے شکم سیر کیا اور اسے خرموں سے لدا ہوا ایک اونٹ دیا۔ پوائنٹ نمبر 18، کفایت الاثر۔ علی بن الحسن بن محمد نے محمد بن الحسین بن الحکم الکوفی سے، انہوں نے علی بن عباس بن الولید الجبلی سے، انہوں نے جعفر بن محمد المحمدی سے، انہوں نے نصر بن مزاحم سے، انہوں نے عبداللہ بن ابراہیم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے علی بن الحسین سے اور انہوں نے حسین بن علی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، وہ مجھے بشارت دیا کرتے تھے، اے حسین، تم سید کے فرزند ہو، سادات کے والد، اور تمہاری اولاد میں سے 9 ابرار، امین اور معصوم امام ہیں، اور 9واں ان کا مہدی ہے۔ تم امام ہو، امام کے فرزند ہو، اور 9 ابرار ائمہ کے والد ہو۔ پیج نمبر 173۔ جو تمہارے سلب سے ہوں گے، اور 9واں ان کا مہدی ہے جو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا اور آخری زمانے میں اسی طرح قیام کرے گا جیسا میں نے ابتدائی زمانے میں قیام کیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 19، کفایت الاثر۔ ابو الفضل نے ابوبکر محمد بن مسعود النبلی سے، انہوں نے حسن الحسین نفع بن عقیل الانصاری سے، انہوں نے ابو اسماعیل سے، ابراہیم بن احمد سے، انہوں نے عبداللہ بن موسیٰ سے، انہوں نے ابو خالد عمرو بن خالد سے، انہوں نے زید بن علی سے، انہوں نے اپنے والد علی بن الحسین سے، انہوں نے اپنی پھوپھی زینب بنت علی سے، انہوں نے مخدرہ سے اپنی والدہ فاطمہ علی سے، اور ان مخدرہ نے اپنی والدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرا بیٹا حسین پیدا ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب میرا بیٹا حسین پیدا ہوا تو میرے پاس رسول اللہ تشریف لائے، تو میں نے زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر بچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے زرد رنگ کا کپڑا پھینک دیا اور سفید کپڑا لے کر اس میں لپیٹ دیا، پھر فرمایا، اے فاطمہ، اسے لے لو، یہ امام ہے، فرزند امام ہے، اور 9 ائمہ کے باپ ہیں، ان کے سلب سے ائمہ ابرار ہوں گے اور 9واں ان کا قائم ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 20، کفایت الاثر۔ علی بن حسن نے محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے علی بن قابوس القمی سے، انہوں نے محمد بن الحسن سے، انہوں نے یونس بن زبیان سے، انہوں نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد محمد بن علی سے، انہوں نے اپنے والد علی بن الحسین سے، انہوں نے اپنے والد حسین سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھ سے میری والدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جب تم پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، تو میں نے تمہیں ایک زرد کپڑے میں لپیٹ کر حضرت کو دے دیا۔ حضرت نے اس زرد کپڑے کو پھینک دیا اور تمہیں سفید کپڑے میں لپیٹا
اور تمہارے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور پھر فرمایا اے فاطمہ اسے لے لو، یہ ابو الائمہ ہیں، ان کی اولاد سے 9 ائمہ ابرار ہوں گے اور 9واں ان کا مہدی ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 21، کفایت الاثر۔ علی ابن الحسن نے محمد بن الحسین کوفی سے، انہوں نے محمد بن علی بن زکریا سے، انہوں نے عبداللہ بن اسحاق سے، انہوں نے ہشام بن محمد سے، انہوں نے عبد الرحمن سے، انہوں نے عاصم بن عمر سے، انہوں نے محمود بن لبید سے، انہوں نے روایت کی ہے انہوں نے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صفحہ نمبر 174، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو فاطمہ کا یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ آپ شہداء کی قبر پر جاتی تھیں اور جناب حمزہ کی قبر پر جا کر گریہ کرتی تھیں۔ چنانچہ جب کبھی میں جناب حمزہ کی قبر پر جاتا تو وہاں آپ کو گریہ کو نہ پاتا تو ٹھہر جاتا کہ آپ رو لیں۔ جب خاموش ہو جاتی تو میں آپ کے قریب جا کر سلام کرتا اور عرض پرداز ہوتا، خدا کی قسم آپ کی گریہ زاری سے میرے قلب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا اے ابو عمر مجھے رونے کا حق ہے، مجھے سب سے اچھے باپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ پہنچا، مجھے رسول سے ملنے کا کتنا شوق ہے۔ اور پھر عربی میں شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کا ذکر کم ہو جاتا ہے، لیکن جب سے میرے والد مرے ہیں خدا کی قسم ان کا ذکر زیادہ ہو گیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کی میری سردار آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس نے میرے سینے میں طوفان مچا رکھا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اپنی وفات سے پہلے علی کی امامت پر نص کرتی تھی۔ فرمایا تعجب ہے، کیا تم نے غدیر کا واقعہ بھلا دیا؟ میں نے عرض کی وہ تو ہے، لیکن مجھے اس چیز سے آگاہ فرمائیں جو آپ علیہ السلام سے بیان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کہتے ہیں کہ علی ان سب سے بہتر ہیں جو میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اور وہ میرے بعد امام و خلیفہ ہیں، میرے دونوں نواسے اور 9 حسین کے صلب سے ائمہ ابرار ہوں گے۔ اگر تم ان کا اتباع کرو گے تو ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے، اگر ان کی مخالفت کرو گے تو تمہارے درمیان قیامت تک اختلاف رہے گا۔ میں نے عرض کی میری سردار تو انہوں نے اپنے حق سے کیوں پہلو تہی کر لی؟ فرمایا اے ابو عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امام کی مثال کعبے کی سی ہے کہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی مثال، پھر فرمایا خدا کی قسم اگر وہ حق کو اس کے اہل کے پاس ہی رہنے دیتے اور اپنے نبی کی اطرت کا اتباع کرتے تو خدا کے بارے میں کوئی بھی اختلاف نہ کرتا، اور ان میں سے ایک صفحہ نمبر 175 سلف کے بعد دوسرا وارث بنتا رہتا یہاں تک کہ ہمارا قیام کرتا، جو کہ حسین کی 9ویں پشت میں سے ہے، لیکن لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا جس کو خدا نے پیچھے رکھا تھا، اور اس کو پیچھے ہٹایا جس کو خدا نے مقدم کیا تھا، یہاں تک کہ جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں لٹا دیا اور قبر میں دفنا دیا تو اپنی خواہش سے خلیفہ چن لیا اور اپنی منمانی کی، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ کیا انہوں نے نہیں سنا کہ خدا فرماتا ہے کہ تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، اور ان کو کوئی اختیار نہیں، بلکہ انہوں نے سنا لیکن جیسا کہ خدا ارشاد فرماتا ہے پس اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا نہیں کیا بلکہ ان کے دلوں کو اندھا کر دیا کہ جو ان کے سینوں میں ہے۔ افسوس کہ انہوں نے دنیا کے بارے میں اپنی امیدوں کو بڑھا لیا اور اپنے اجل کو بھول گئے اور لہذا تباہی انہی کے لیے ہے اور ان کے اعمال بیکار ہو گئے۔ میں خوشحالی و فراوانی کے بعد بدحالی و سختی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 22،
کمال الدین ماجلویہ نے اپنے چچا سے، انہوں نے محمد بن علی الکوفی سے، انہوں نے محمد بن سنان سے، انہوں نے مفضل بن عمر سے، انہوں نے جابر بن زید سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے عبد الرحمن بن سمرہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے نجات کی ہدایت کر دیجیے۔ فرمایا اے سمرہ، جب خواہشوں میں اختلاف اور راویوں میں تفرقہ ہو جاتا ہے تو اس وقت تم علی بن ابی طالب سے متمسک ہو جانا، کیونکہ وہ میرے بعد میری امت کے امام اور ان کے درمیان خلیفہ ہیں۔ وہ فاروق ہیں جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ جو ان سے سوال کرتا ہے اس کا جواب دے دیتے ہیں، اور جو ان سے ہدایت چاہتا ہے اس کو ہدایت کرتے ہیں، اور جو ان کے پاس حق تلاش کرتا ہے اسے مل جاتا ہے، اور ان کے پاس ہدایت ڈھونڈتا ہے اور اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور جو ان کے پاس پناہ لیتا ہے ان سے محفوظ رکھتا ہے، یا جس نے ان کا دامن تھام لیا اس نے نجات پائی، اور جس نے ان کی اقتداء کی اور انہوں نے اس کو ہدایت کی۔ تم میں سے جس نے صفحہ نمبر 176 تم میں سے جس نے ان سے صلح و محبت کی وہ محفوظ رہا، جس نے ان کی بات نہ مانی، ان سے دشمنی کی وہ ہلاک ہوا۔ اے سمرہ، علی مجھ سے ہیں اور ان کی روح میری روح ہے، ان کی تنیت میری تنیت ہے، وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں۔ وہ میری بیٹی فاطمہ سلام علیہ، کیونکہ اولین و آخرین میں سے سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں کے شوہر ہیں، اور ان کے والد ان کی اولاد سے میری امت کے 2 امام اور جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین اور 9 امام کے صلب سے ہوں گے۔ ان کا نواں میری امت کا قائم ہے جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کرے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ اس حدیث میں مذکورہ اسناد سے ہی امالین میں نقل کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 23، کمال الدین محمد بن ابراہیم بن اسحاق نے محمد بن احمد الحمدانی سے، انہوں نے محمد بن ہشام سے، انہوں نے علی بن حسن الحسین نخعیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حسن عسکری علیہ السلام سے سنا ہے کہ فرمایا کہ مجھ سے میرے والد نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب سے فرمایا اے علی، تم سے وہی محبت رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا، اور تم سے وہی بغض رکھے گا جس کی پیدائش صحیح نہیں ہوگی، اور تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، وہی دشمنی کرے گا جو کافر ہوگا۔ اس پر عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی حیات میں علی کے بغض اور عداوت کے ذریعے یہ جان لیتے تھے کہ کس کی پیدائش صحیح نہیں ہے، اب یہ بتائیے کہ آپ کی حیات کے بعد کافر اور جائز پیدائش والے کی کیا پہچان ہے، جبکہ وہ زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے اور اپنے باطن کی باتوں کو چھپا کر رکھتا ہے۔ تو فرمایا اے مسعود کے فرزند، میرے بعد علی بن ابی طالب تمہارے امام اور تمہارے درمیان خلیفہ ہیں، جب وہ گزر جائیں گے تو میرے بیٹے حسن تمہارے امام ہیں اور تمہارے درمیان میرے خلیفہ ہیں، اور جب وہ نہ رہیں گے تو میرے بیٹے حسین تمہارے درمیان اور تمہارے درمیان امام ہیں اور میرے خلیفہ ہیں۔ پھر حسین کی اولاد سے 9 افراد یکے بعد دیگرے تمہارے امام اور تمہارے درمیان خلیفہ ہیں، اور ان کا نواں ان کا قائم اور میری امت کا قائم ہے جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کرے گا جس طرح وہ ظلم و زور سے بھر چکی ہوگی۔ اس حدیث کو بہار میں کافی سے اپنی سند کے ساتھ حسن بن علی سے صفحہ نمبر 177 حسن بن علی سے اور آپ نے اپنے آبا سے نقل کیا ہے۔ احتجاج غایۃ المرام سے میں اسی اسناد کے ساتھ علی بن الحسن الصائغ سے نقل کی گئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 24، کمال الدین ابن البرقی نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے، انہوں نے اپنے والد محمد بن خالد سے، انہوں نے محمد داؤد سے، انہوں نے محمد بن الجارود سے، انہوں نے ابن نباتہ سے، انہوں سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن امیر المومنین اپنے بیٹے حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے فرمانے لگے۔ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں اس طرح تھا اور فرما رہے تھے، میرے بعد یہ بھائی
میرا یہ بھائی ساری مخلوق سے بہتر ہے اور ان کا سردار ہے۔ یہ میرے بعد ہر مسلمان کا امام ہے، ہر مومن کا مولا ہے۔ جان لو اب یہ کہتا ہوں کہ میرے بعد ساری مخلوق سے افضل ان کا یہ سردار میرا یہ بیٹا ہے۔ میری وفات کے بعد یہ ہر مسلمان کا امام، ہر مومن کا مولا ہے۔ واضح رہے کہ میرے بعد ان پر اسی طرح ظلم کیا جائے گا جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر ظلم کیا گیا۔ حسن کے بعد ساری مخلوق سے افضل اور ان کا سردار میرے اس بیٹے کا بھائی اور اپنے بھائی کے بعد وہ مظلوم ہے، وہ کربلا کی زمین پر قتل کیا جائے گا۔ جان لو کہ روز قیامت وہ اور ان کے اصحاب شہداء کے سردار ہوں گے اور حسین کے بعد ان کے صلب سے 9 افراد ہوں گے جو روئے زمین پر خدا کے خلیفہ اور اس کے بندوں پر اس کی حجت ہوں گے اور اس کی وحی پر اس کے امین، مسلمانوں کے ائمہ، مومنوں کے پیشوا، پرہیزگاروں کے سردار ہیں۔ ان کا نواں قائم ہے اور جس کے ذریعے خدا زمین کو اس کے تاریک ہونے کے بعد منور کرے گا اور ستم کے بعد اس کو عدل کا مرکز بنا دے گا اور جہالت کے بعد اس پر علم کو رواج دے گا۔ قسم اس ذات کی جس نے میرے بھائی محمد کو نبی بنا کر بھیجا اور مجھ کو امامت سے مخصوص کیا۔ اس سلسلے میں آسمان سے روح الامین جبرائیل کی زبان سے وحی نازل ہوئی۔ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بعد ہونے والے ائمہ کے بارے میں سوال کیا۔ اس وقت میں وہاں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفحہ نمبر 178، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، بروج والے آسمان کی قسم، وہ اتنے ہیں جتنے بروج شب و روز اور مہینوں کی رب کی قسم، وہ اتنے ہیں جتنے مہینے۔ سائل نے معلوم کیا، اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ان میں سے پہلا یہ ہے اور آخری مہدی ہے۔ جس نے ان کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جس نے ان کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا، جس نے انہیں پہچان لیا اس نے مجھ کو پہچان لیا۔ انہی کے ذریعے خدا اپنے دین کی حفاظت کرے گا اور انہی کے وسیلے سے شہروں کو آباد کرے گا اور انہی کے واسطے سے بندوں کو رزق دے گا، ان کے واسطے سے آسمان پر پانی برسائے گا، انہی کے وسیلے سے زمین سے اس کی برکتیں نکالے گا۔ یہی میرے برگزیدہ، میرے اوصیاء، میرے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے امام اور مومنوں کے مولا ہیں۔ اسی حدیث کو اسی سند کے ساتھ غایۃ المرام میں نقل کیا گیا ہے۔